فرمایا قیامت کے دن کچھ ایسے لوگوں کو لایا جائے گا، قرآن کی آیت ہے یوم تری المؤمنون والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، قیامت کے دن کچھ ایسے لوگوں کو لایا جائے گا جن کے چہروں سے نور نکل رہا ہوگا۔ عالم محشر میں کھڑے ہوئے لوگ پوچھیں گے کہ پروردگارہ یہ نبی ہے؟ آواز آئے گی نہیں۔ ولی ہے؟ آواز آئے گی نہیں۔ شہید ہیں؟ آواز آئے گی نہیں۔ پروردگارہ پھر کون ہے جن کے چہروں میں اتنی چمک ہے؟ اللہ کہے گا جا کے ان سے خود پوچھو۔ کہیں گے بتاؤ ولی خدا کیا نماز تہجد کی وجہ سے نور ہے؟ کہیں گے نہیں۔ کیا زیادہ قرآن پڑھتے تھے؟ کہیں گے نہیں۔ کیا زیادہ صلہ رحمی کرتے تھے؟ کہیں گے نہیں۔ کون سا ایسا عمل تھا؟ کیا دائم الذکر تھے؟ کہیں گے نہیں، ہم عام سے سادہ سے مسلمان تھے اور سادہ سی زندگی گزاری، نہ زاہدوں والی زندگی تھی، نہ عابدوں والی زندگی تھی، نہ اولیاء والی زندگی تھی۔ ایک سمپل بندہ جاب پہ جاتا ہے، نوکری پہ جاتا ہے، گھر میں آتا ہے، رزق حلال کما کے لاتا ہے، لیکن کون سا تمہارا عمل ہے جس کی وجہ سے تمہارے چہروں سے اتنا نور نکل رہا ہے کہ اہل محشر تمہاری طرف اٹریکٹ ہو رہے ہیں؟ فرماتے ہیں ایک ہی صفت تھی ہمارے اندر جس کی وجہ سے اللہ نے آج ہمارے چہروں کو کیا بنا دیا؟ نورانی بنا دیا۔ اصل چہرہ تو قیامت کا چہرہ ہے۔ یہاں تو لیزر کرا کے بھی لوگ سفید ہو جاتے ہیں، یہاں تو کریمیں لگا کر بھی لوگ سفید ہو جاتے ہیں۔ یہ دنیا کی نورانیت اگر دیکھی جائے تو پھر انگریزوں میں زیادہ ہے، مسلمانوں میں تو ہے ہی نہیں۔ اصل نورانیت آخرت کی نورانیت ہے کہ انسان کے چہرے میں اٹریکشن، انسان کے چہرے میں وہ نور آئے۔ یہاں کا نور نہیں، نور آخرت جب عالم برزخ میں لایا جائے، وہ نور جس کی دعا امام حسین نے جناب جون کے لیے کی تھی کہ اللہم بیض وجہہ، اللہم طیب ریحہ، اے خدا اس کے بدن میں خوشبو دے، اے خدا اس کے چہرے کو نورانیت عطا کر۔ وہ اصل خوشبو ہے۔ یہ دنیا کے پرفیومے کی خوشبو ایک ہفتے میں ختم ہو جائے، چند گھنٹوں میں ختم ہو جائے، لیکن جناب جون دنیا سے چلا گیا، کہتے ہیں ایسی مہک، ایسی خوشبو آ رہی تھی کہ پورے کربلا کے میدان میں جو اشقیاء تھے وہ پریشان تھے۔ کہتے ہیں جب آگے بڑھے، یہ حسین کا کالا غلام تھا جس کے بدن سے ایسی خوشبو آ رہی تھی۔ اور قیامت کے دن چہرہ نورانی، کیونکہ امام حسین نے دعا کی، کہا تمہاری کون سی صفت ہے کہ تمہارا چہرہ نورانی ہو گیا؟ فرمایا بس ایک کام ہم نے دنیا میں کیا۔ کہ بتاؤ کون سا کام کیا؟ کہ دیکھو دنیا میں لوگوں نے ہمیں اذیتیں دی، دنیا میں لوگوں نے تکلیفیں دی، کسی نے بیٹی کو طلاق دی، کسی نے بیٹے کا حق کھا لیا، کسی نے ہمارا حق کھا لیا، کسی نے پیسے لیے واپس نہیں دیے، کسی نے کچھ لوٹ مار کر دی۔ فرمایا لیکن ان سارے عملوں کے نتیجے میں ہم نے اس شخص سے کبھی نفرت نہیں کی۔ اور اسی طرح دنیا میں کئی لوگوں نے ہم سے محبت کی، کسی نے اظہار عشق کیا، کسی نے اظہار محبت کیا، کوئی بہت زیادہ میرے گھر آنا جانا، رفاقت بہت زیادہ تھی، لیکن ہم نے ان سے بھی محبت نہیں کی۔ یہ پریشان ہو گئے۔ جس نے برائی کی اس سے بھی محبت نہیں کی، جس نے اچھائی کی اس سے بھی محبت نہیں کی۔ فرمایا جس نے برائی کی اس سے ہم نے کبھی نفرت نہیں کی، جس نے اچھائی کی اس سے ہم نے کبھی محبت نہیں کی۔ کیونکہ یہ جو برائی کر رہا تھا کس کے ساتھ کر رہا ہے؟ میرے ساتھ کر رہا ہے۔ میں نے اپنی ذات کی بنیاد پہ نفرت نہیں کی۔ یہ جو اچھائی کر رہا ہے میرے ساتھ کر رہا ہے، میں نے اپنے ذات کی بنیاد پہ محبت نہیں کی۔ پر میں بس ایک کام کیا، معیار محبت اپنی ذات کو نہیں بنایا، معیار محبت خدا کو بنایا، معیار محبت محمد اور آل محمد کو بنایا۔ ہم نے بس یہ دیکھا کہ جس کے دل میں خدا کی اور آل رسول کی محبت تھی، ہم نے اس سے بے تحاشا محبت کی۔ اور جس کے دل میں ان کے لیے بغض و نفرت تھا، اللہ کا دشمن تھا، آل رسول کا دشمن تھا، ہم نے اس سے کیا کی؟ نفرت کی۔ بھلے ہمیں مار کے چلا جائے لیکن ہم نے نفرت نہیں کی۔ لیکن اگر ایک جملہ اللہ کی توہین میں، اہل بیت کی توہین میں، امیر المومنین کی توہین میں نکالا تو ہم نے اس سے کبھی محبت نہیں کی ہے۔ تو محبت و نفرتوں کا معیار کسے بنایا؟ اللہ اور اہل بیت کو بنایا۔ یہی جملے زیارت عاشورہ میں انی سلمون لمن سالمکم وحربون لمن حاربکم، اے خدا میں ہر اس سے محبت کرتا ہوں جس کے دل میں تیری محبت ہے، میں ہر اس سے نفرت کرتا ہوں جس کے دل میں تیری نفرت ہے۔ تبھی آپ اہل بیت کا رویہ دیکھیں گے جو مسلمانوں کو سمجھ نہیں آتا۔ فرمایا فاطمہ بضعۃ منی، یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس سے یہ راضی ہو جائے اس سے میں راضی ہو جاتا ہوں، جس پر یہ غضبناک ہو جائے اس پہ میں غضبناک ہو جاتا ہوں۔ تو مسلمانوں کو اگر شخصیات کو کسی آئینے میں پرکھنا ہے، وہ محبت اہل بیت کے آئینے میں پرکھا کریں کہ جس سے اہل بیت کا برتاؤ اچھا تھا اس سے ہمارا برتاؤ اچھا ہونا چاہیے، جس سے اہل بیت کا برتاؤ برا تھا اس سے ہمارا برتاؤ برا ہونا چاہیے، جس نے ان کے ساتھ زیادتی کی ان کے لیے دل میں نفرت ہونی چاہیے۔ اور جناب جون جیسے، حبیب ابن مظاہر جیسے، سلمان فارسی جیسے، جن کے دلوں میں اہل بیت کی محبت تھی، ان سے ہمارے دل محبت میں سرشار ہونے چاہیے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔